آج جس عظیم ہستی کا ہم نے ذکر کرنا ہے، ہم سب کو ان سے بڑا پیار ہے، اور ایک ایسی عظیم ہستی ہے کہ ایک ہی شخصیت میں اللہ پاک نے اتنے سارے کمالات عطا فرمائے۔ نارملی ہم کسی ایک شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس کی کوئی ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے، کوئی دو ہوتی ہیں، تین چار اس کی خوبیاں ہوتی ہیں، مگر بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں جتنا پڑھتے ہیں، جتنا جانتے ہیں، عقل حیران ہو جاتی ہے۔ ایک طرف تو آپ تقوی اور پرہیزگاری میں اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں، عبادت میں آپ کا مقام بہت بلند ہے، سنتوں پر عمل سبحان اللہ، لیکن جب آپ کی علم کی بات کرتے ہیں، آپ کی نالج کی بات کرتے ہیں، تو بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے بڑے علماء حیران ہو جاتے ہیں کہ کسی ایک شخصیت میں اتنے سارے علوم کیسے جمع ہو سکتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ کو آج کی زبان میں سمجھاؤں تو کوئی شخص ایک یا دو تین چیزوں پر پی ایچ ڈی کر سکتا ہے، ماسٹرز کر سکتا ہے، مگر اعلیٰ حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ 100 سے زائد علوم پر، 100 سے زائد برانچز آف نالج پر آپ ماسٹرز کا درجہ نہیں رکھتے تھے بلکہ اتھارٹی کا درجہ رکھتے تھے۔ اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہے کہ جن پر لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی صرف ذات پر نہیں، آپ کی جو برانچز آف نالج ہیں، یعنی اعلیٰ حضرت کی فہم قرآن پر لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے ترجمہ قرآن پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے علم حدیث پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، اعلیٰ حضرت کی شاعری پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ وہ خود شخصیت کتنی بڑی ہوگی کہ جس کی زندگی کے کسی ایک پہلو پر لوگ پڑھ رہے ہیں، تھیسس لکھ رہے ہیں اور پی ایچ ڈی حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ ایک مدرسے میں رہنے والی شخصیت جو دنیا کی کسی یونیورسٹی میں باقاعدہ طور پر نہیں گئے ہیں، مگر ایسے ایسے علوم اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے، یہ خاص ایسا علم لدنی کا فیضان تھا کہ جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں، قلم اٹھاتے تھے تو علم کے دریا بہا دیتے ہیں۔ تو آج ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی اس عظیم فقاہت اور ذہانت اور فتاوی پر تو بات نہیں کر سکیں گے کہ یہ بڑے بڑے علماء اور مفتیان کرام کا کام ہے۔ میں کچھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی عادتیں اور بھی اس نیت سے بیان کروں گا کہ جب اللہ اپنے ولی کو اتنا بڑا مقام دیا اور ان کی ایسی کیا عادتیں تھیں جن میں سے کچھ ہم اپنائیں اور اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو قرآن پاک سے بڑی محبت تھی۔ اچھا، اللہ پاک جب کسی شخصیت سے بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے نا تو اسے اپنے کرم سے چن لیتا ہے اور پھر ان کو غلطیوں سے بھی بچاتا ہے۔ 4 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے پورا قرآن پاک ناظرہ پڑھ لیا تھا۔ ایک بار قاری صاحب آپ کو پڑھانے آئے، قرآن شریف پڑھا رہے تھے، تو قاری صاحب مثال کے طور پہ پڑھاتے تھے زبر، اعلیٰ حضرت کی زبان سے نکلتا تھا زیر، دوبارہ پڑھایا ایک لفظ اس پہ زبر تھا، اعلیٰ حضرت کی زبان سے زیر ہی نکلتا رہا۔ آپ کے والد صاحب قریب بیٹھے تھے، آپ جانتے تھے کہ اعلیٰ حضرت ایک بار کوئی بات سمجھائی جائے نا اس کو ہمیشہ ریپیٹ ٹھیک ہی کرتے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ احمد رضا ایسی غلطی بار بار کرے۔ جب کافی دیر تک یہ دیکھتے رہے کہ قاری صاحب جو پڑھاتے تھے اعلیٰ حضرت اس کے مقابل کچھ اور پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ قاری صاحب ایسا کرے کہ قرآن پاک کے اس نسخے کی جگہ کوئی اور نسخہ منگوائے۔ قدیم نسخہ منگوایا گیا اور جب نکال کر اس کو چیک کیا گیا تو وہاں وہی اعراب لگے ہوئے تھے، وہی لفظ موجود تھا جو اعلیٰ حضرت کی زبان سے نکل رہا تھا۔ یعنی اللہ کریم نے بچپن ہی سے ان کو غلطی سے محفوظ رکھا۔ یاد رکھیے اولیاء کرام کی بہت ساری اقسام، کچھ اولیاء وہ ہوتے ہیں جو پیدائش سے پہلے چن لیے جاتے ہیں، جن کو کہا جاتا ہے مادرزاد ولی ہیں، پیدا ہوتے ہی اللہ کے میری ماں کے پیٹ میں بھی ان کی کرامتوں کا ظہور ہو جاتا ہے۔ کچھ اولیاء کرام وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے زندگی کسی اور انداز سے گزاری، مگر جب گناہوں سے توبہ کی اللہ کریم نے انہیں ولایت کا مرتبہ عطا فرما دیا۔ اچھا، یہ اولیاء کرام کا جو کیٹیگری ہے نا وہ ہمارے لیے بڑی یوں سمجھے کہ موٹیویٹ کرتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ گناہگار آدمی بھی اس سے اللہ راضی ہو جائے، وہ کوئی ایسا نیک عمل کر لے، اللہ کی رضا حاصل کر لے، اللہ اسے بھی اپنا ولی بنا دیتا ہے۔ اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تو ڈاکو تھے مگر توبہ کی، اللہ نے ولیوں کا سردار بنا دیا۔ حضرت حبیب عجمی آپ سود خور تھے مگر بڑا طویل واقعہ ہے، آپ نے توبہ کی، اللہ نے اپنی ولایت عطا فرما دی۔ حضرت بشر حافی آپ شرابی تھے، آپ نے توبہ کی، اللہ نے آسمان ولایت کا چمکتا ستارہ بنا دیا۔ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں آتا ہے کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ ایک بہت بڑے گروہ ولایت کے سردار مانے جاتے ہیں، مگر حضرت جنید بغدادی کے بارے میں آتا پہلوان تھے، کشتیاں لڑتے تھے،
مگر ایک سید زادے کی تعظیم میں لڑائی جان بوجھ کر ہار گئے ہیں. اپنی ہار مانی آل رسول کے لیے اللہ نے ان کو ایسی جیت عطا فرما دی کہ ولیوں کا سردار بنا دیا. تو یہ تمام باتیں ہم جیسے گناہگاروں کو موٹیویٹ کرتی ہیں کہ اللہ کی رضا والے کام کرتے رہا کرو اور اللہ سے مانگتے بھی رہا کرو. وہ بڑا کریم ہے. غوث پاک کے کئی ایسے واقعات ہیں کہ آپ نے تو چوری کرنے کو آیا تھا اور آپ نے ایسی نظر ڈالی کہ اسے ابدال بنا دیا, اسے کتب بنا دیا. تو ہمیں اللہ پاک سے مانگتے رہنا چاہیے. اللہ میرے پیر و مرشد کو سلامت رکھے. یہ واقعات جب نہیں پڑھے تھے نا تو شاید یہ اشعار سمجھ نہ آتے. امیر اہل سنت ایک بڑی پیاری التجا اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں کہ تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے, تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے, میرے غوث کا واسطہ یا الہی. اللہ سے ولی بننے کی دعا مانگ رہے ہیں. اچھا ہم نارملی یہ دعا نہیں مانگتے, مگر کیا حرج ہے, میرا رب چاہے تو بنا سکتا. میں قابل نہیں, یہ مانتا ہوں, مگر میرا رب چاہے. ولی کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ ولی کہتے ہیں دوست کو. دوست جو ہے نا زبردستی نہیں بنتا. ہاں یہ بھی یاد رکھیے گا. ولایت جو ہے نا وہ کسبی نہیں ہے کہ بھئی یہ کورس کر لو تو ولی بن جاؤ گے, اتنی نمازیں, اتنے سجدے, اتنے روزے تو ولی بن جاؤ گے. نہیں, آپ کا کوئی دوست آپ کی زبردستی آپ کا دوست نہیں بن سکتا. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ساری زندگی ساتھ رہتے ہیں, سارا زندگی ہمارے کام کرتے ہیں, دوست نہیں بنتے. کچھ ایسے ہوتے ہیں ایک بار ملاقات ہوتی ہے دل میں اتر جاتے ہیں. نہیں ہوتا آپ کے ساتھ؟ ساتھ رہنے والا دوست نہیں بنتا, دوسرے ملک میں رہنے والا دوست بن جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ دوستی چیز کچھ اور ہے, وہ دل سے ہو جاتی ہے اور جس سے چاہے ہو جاتی ہے. اللہ بھی جسے چاہے جب چاہے اپنا ولی بنا لیتا ہے. اس کا کوئی کورس نہیں ہوتا ہے, یہ اللہ کی عطا ہے. اللہ جسے چاہے عطا فرمائے. لیکن کچھ وہ خوش نصیب ہیں اولیاء کرام میں بھی جن کو فرام دا چائلڈہڈ, کچھ کو تو پیدائش سے پہلے ہی اور کسی کو پیدا ہوتے ہی بچپن سے ہی ولایت عطا کر دی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ان خوش نصیبوں میں سے. He is chosen one, selected one. آپ کو سلیکٹ کر لیا گیا. اور سبحان اللہ بچپن کے ہی واقعات بڑے نلادے. اچھا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو جہاں قرآن سے بڑا شغف تھا. اچھا قرآن کا ایک تو حافظ قرآن نہیں تھے مگر قرآن پڑھتے بہت تھے, تلاوت بہت کرتے تھے. تو ایک بار آپ کو خطوط آیا کرتے تھے تو کسی نے خط میں آپ کو حافظ صاحب لکھ دیا. اچھا یہاں بھی سیکھنے والی بات ہے, ہمیں کوئی لکھ دے. اچھا ہم جیسے لوگوں کے ساتھ یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے, ہم کہیں جائیں نا تو کوئی کہتے ہیں مفتی صاحب ذرا آئیے گا, حالانکہ میں تو مفتی نہیں ہوں. علامہ صاحب آئیے گا. علامہ تو ایک بہت بڑے عالم دین کو کہتے ہیں, میں علامہ بھی نہیں ہوں. اچھا بعض اوقات ہمیں کوئی حافظ جی کہہ دیتا ہے, لیکن نارملی لوگ جھوٹی تعریف پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں. چلو یار کوئی بات نہیں, بڑا ہی اچھا ہی سمجھ رہا ہے نا. نہیں, یہ شریعت کو محمود نہیں ہے. اگر آپ کی جو تعریف کی جا رہی ہے آپ نہیں ہے تو اس پہ خوش نہ ہو, بلکہ بتا دیں میں وہ نہیں ہوں. اعلیٰ حضرت کو کسی نے حافظ جی لکھ دیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لوگ میرے بارے میں اتنا اچھا گمان رکھتے ہیں کہ میں حافظ ہوں. تو اعلیٰ حضرت وہ سلیکٹڈ پرسنالٹی ہیں کہ آپ نے پتہ ہے قرآن کیسے یاد کیا؟ رمضان کا مہینہ تھا, اب عشاء کے وضو سے لے کر عشاء کی جماعت کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے نا, ایک پارے کی تلاوت کرتے تھے اور وہ پارا یاد کر لیتے تھے. اور ایک روایت کے مطابق اسی دن وہ پارا سنا بھی دیا کرتے تھے نماز کے اندر. 30 دن رمضان کے گزرے آپ حافظ قرآن بن چکے تھے. یہ فوٹوجینک میموری اعلیٰ حضرت کے پاس تھی کہ اعلیٰ حضرت خود فرماتے کہ میں کسی بھی کتاب کو ایک بار پڑھ لوں, اب اس کا جو ایک ایک ورڈ ہے وہ میرے دماغ میں محفوظ ہو جاتا ہے. ایک بار ایک شخصیت بزرگ آیا آپ کے پاس, ان کے پاس ایک بڑی نایاب کتاب تھی. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ مجھے کتاب پڑھنے کے لیے دے دیں. ان کو کوئی سفر پہ جانا تھا, کہا حضرت کل تو میری روانگی ہے. اتنی موٹی کتاب تھی, کہا بس ایک رات کے لیے دے دیں. ایک رات کے بعد جب صبح ان کے جانے کا وقت اعلیٰ حضرت نے کتاب واپس دے دی. کہا حضرت ایک رات میں پڑھ لی, پھر آپ کو کیسے یاد رہے گی؟ کہ اب اس کتاب کی ایک ایک سطر اور ایک ایک لفظ میرے ذہن میں محفوظ رہے گا. یعنی ایک بار, یعنی ہم کہتے ہیں اسکیننگ مشین. آج کے دور میں کیا ہے اسکین کرنا. علماء کرام جو آپ کے شاگرد تھے نا, وہ کہتے تھے جب بڑے بڑے مسائل جب ڈھونڈ کے تھک جاتے نا, میں مسئلہ نہیں ملتا تھا. آج کل تو بڑا آسان ہو گیا, سرچنگ انجن آ گئے ہیں, ایک لفظ ڈالیں اپلیکیشن میں, وہ لفظ کون سی کتاب میں ہے وہ کمپیوٹر ڈھونڈ کے دے دیتا ہے, اپلیکیشن ڈھونڈ کے دے دیتی ہے. پہلے تو علماء ایک ایک مسئلے کو ڈھونڈنے کے لیے 100 کتابیں کھولتے تھے, پڑھتے تھے. یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھے, پہلے فتویٰ پوچھنے جاتے تھے دارالفتہ تو 2 مہینے بعد جواب ملتا تھا کہ بھائی ہمیں پڑھنی پڑیں گی کتابیں. اب تو مفتی صاحب بھی ادھر بیٹھے بیٹھے سرچ مارتے ہیں تو فتویٰ پرنٹ ہو کے آ جاتا ہے سامنے. آسانی ہو گئی, مگر وہ بھی تو وقت تھا نا. تو علماء کہتے ہیں کہ ہم کئی دن تک ایک حوالہ ڈھونڈتے, جب تھک جاتے نا تو ایک سرچ انجن تھا ہمارے پاس. ہم اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جاتے, کہتے حضور یہ مسئلہ نہیں مل رہا ہے. اعلیٰ حضرت پتہ یہ نہ کہتے تھے کہ فتاوی عالمگیری میں جا کے دیکھ لو, کہتے فتاوی عالمگیری جلد 3 صفحہ نمبر 12 صفحہ سطر نمبر 3 پر جا کر مسئلہ دیکھ لو.
اور کہتے جو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہم وہ کتاب کھولتے اسی صفحے پر اسی جگہ پر وہ مسئلہ لکھا ہوتا۔ ایک ایسی میموری اللہ پاک نے سیدی اعلیٰ حضرت کو حافظے کی عطا فرمائی تھی۔ مگر سیکھنے کو مجھے اور آپ کو کیا ملا کہ جھوٹی تعریف پر خوش نہیں ہونا ہے اور قرآن پاک سے محبت رکھنی ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب جب اعلیٰ حضرت کے فتاوی مشہور ہوئے، اعلیٰ حضرت کے علم کا فیضان بڑھنا شروع ہوا، اللہ خوش رکھے مفتی امجد علی اعظمی صاحب کو، جو اعلیٰ حضرت کے بڑے ہونہار شاگرد بھی ہیں اور صدر الشریعہ بھی ہیں، جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے، خود عظیم مفتی ہیں، مگر آپ اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے، خلیفہ اعلیٰ حضرت بھی ہیں۔ آپ نے کہا حضور آپ نے بہت سارے کام کر لیے، ایک قرآن پاک کا ترجمہ بھی عطا کر دیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے پاس وقت کہاں ہے، تمہیں پتہ ہے میری کتنی مصروفیات ہیں، میں کیسے قرآن پاک کا ترجمہ لکھوں، ٹائم چاہیے اس کے لیے۔ تو انہوں نے کہا بس حضور کچھ بھی کرم کریں، آپ بس ترجمہ قرآن دے دیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا ایسا کرو کہ روز میرے پاس آ جایا کرو اور تم کچھ آیتوں کی تلاوت کرنا، میں ترجمہ فی البدی لکھوا دیا کروں گا۔ یعنی ترجمہ قرآن جو ہے نا، وہ لکھنے کے لیے مفتیان کرام سے کبھی پوچھئے گا، ہر وقت کئی قسم کی تفاسیر قرآن سامنے ہوں تو بندہ ترجمہ قرآن کر سکتا ہے، مگر کنز الایمان جو دنیا کے ون آف دا بیسٹ اردو ترجموں میں ہے، صدر الشریعہ کہتے ہیں میں روزانہ عصر کے بعد کچھ دیر کے لیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جاتا اور میں قرآن پاک کی کچھ آیتیں تلاوت کرتا، اعلیٰ حضرت مجھے فی البدی زبانی ترجمہ لکھوانا شروع کرتے، میں اپنے ہاتھ سے ترجمہ لکھتا، مگر رات جا کر مختلف قرآن پاک کی تفسیروں کو کھولتا اور اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو دیکھتا، مجھے ایسا لگتا کہ اعلیٰ حضرت نے کئی تفسیروں کا نچوڑ اور عطر عطا فرما دیا۔ اور آج بھی علماء کہتے ہیں کہ اردو زبان کا اگر سب سے شاہکار کوئی ترجمہ قرآن ہے تو وہ کنز الایمان ہے، مگر کنز الایمان لکھنے کے لیے جو وقت دیا اعلیٰ حضرت نے، کوئی ریسرچ سینٹر نہیں بنا، کوئی جناب بہت بڑی ٹیم نہیں تھی جس کے ساتھ مل کر اعلیٰ حضرت نے ترجمہ قرآن لکھوایا۔ میرے رضا کے سامنے تلاوت قرآن ہوتی جاتی، وہ زبانی ترجمہ بتاتے جاتے، جو ترجمہ آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ ہم کیوں اعلیٰ حضرت کی تعریف نہ کریں؟ ایسی پرسنالٹی ہیں، کمال دیکھیں۔ کچھ قرآن کی بات کی نا، اب آؤ کچھ حدیث کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کی حدیث پر نظر کیسی تھی، آپ کیسے انسائیکلوپیڈیا تھے۔ ایک بار آپ سے سجدہ تعظیمی کے بارے میں سوال ہو۔ سجدہ تعظیمی کس کو کہتے ہیں؟ پہلے کی شریعت میں سجدہ تعظیمی حلال تھا۔ دو قسم کے سجدے ہوتے ہیں، ایک سجدہ عبادت کے لیے ہوتا ہے، وہ تو ہمیشہ سے حرام رہا، اللہ کے سوا کوئی کسی کو کرے گا تو کفر ہو جائے گا، مگر تعظیم کی نیت سے پہلے کی شریعتوں میں لوگ بادشاہوں کو سجدہ کرتے تھے، اپنے ماں باپ کو تعظیم کے لیے سجدہ کرتے تھے، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو آپ نے سجدہ تعظیمی کو حرام فرما دیا۔ اور وہ مشہور حدیث آپ سب نے سنی ہوگی، شوہروں نے تو زیادہ سنی ہوتی ہے، کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ اگر کوئی کسی کو سجدہ کرے تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، اپنی بیوی کو سناتے بھی رہتے لوگ، تو یہ حدیث یاد ہوگی۔ تو بہرحال لیکن شوہر کو بھی بیوی سجدہ نہیں کر سکتی، ہاں یہ یاد رکھیے گا۔ تو اب سجدہ تعظیمی کے بارے میں اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ سجدہ تعظیمی جائز ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے قرآنی آیات اور 40 احادیث کی روشنی میں ثابت کیا کہ غیر خدا کی تعظیم کے لیے سجدہ کرنا پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت کی خدمت سے سوال ہوا، لوگ کہتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دافع البلا یعنی مصیبت دور کرنے والا کہنا شرک ہے۔ چلو یہ بہت سارے مسائل کا بھی حل ہو جائے گا، مشکل کشا دافع البلا یہ کہنا شرک ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے جواب میں 300 حدیثوں کے ذریعے ثابت کیا کہ اللہ پاک کی عطا سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دافع رنج و بلا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی خدمت پہ سوال ہوا، بعض لوگ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر تمام نبیوں سے افضل ہیں تو قرآن و حدیث سے دلیل لاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے ایسا ایمان افروز جواب لکھا کہ 100 حدیثوں سے ثابت کیا کہ اللہ پاک کے فضل سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ فرشتوں کی پیدائش کیسے ہوئی اس پر کلام کرتے ہوئے 24 احادیث ذکر کی۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت شفاعت فرمائیں گے، اس موضوع پر اعلیٰ حضرت نے 40 احادیث ذکر کی۔ داڑھی کی ضرورت اور اہمیت پر 56 احادیث ذکر کی۔ والدین کے حقوق کے متعلق جب سوال ہوا 91 حدیثوں کے ذریعے جواب دیا۔ سبحان اللہ، ختم نبوت کے بارے میں پیارے آقا اللہ کے آخری نبی ہیں، اعلیٰ حضرت نے 120 حدیثوں کے ذریعے سوال کا جواب عطا فرمایا۔ یعنی اس قدر نالج، اس قدر حدیثیں اعلیٰ حضرت کے سامنے رہا کرتی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، صرف
حدیث پڑھتے پڑھاتے نہیں تھے. ہمارا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. قرآن میں سے بہت ساروں کو پڑھنا آتا ہے, حدیثیں ہم میں سے بہت ساروں نے پڑھی ہیں, بیان بھی کرتے ہیں, عمل کتنا ہے. ہائے ہائے, نبی پاک کے فرمان پر عمل کیسا تھا. خود فرماتے کہ ایک بار طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی, بخار سے ابھی اٹھا ہی تھا, مکے کے دن تھے, میں حرم پاک میں موجود تھا اور بارش شروع ہوئی. اب جب بارش شروع ہونے والی تھی, بادل آ گئے تھے, تو کہتے میں جلدی جلدی کعبے کے سامنے پہنچا. جیسے ہی میں کعبے کے سامنے پہنچا بارش ہونے لگ گئی. مجھے نبی پاک کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ جو بارش میں طواف کرے وہ رحمت الہی میں تیرتا ہے. ابھی حالانکہ طبیعت ٹھیک ہی ہوئی تھی, بخار سے باہر آئے تھے, کہتے میں نے طواف شروع کر دیا, فل بھیگ گئے, گھر واپس آئے تو پھر طبیعت جو ہے وہ ناساز ہونے لگی. تو آپ کے کسی ساتھی نے کہا کہ حضور ایک حدیث پر عمل کرنے کے لیے آپ نے اپنی طبیعت کا خیال نہ کیا, حالانکہ یہ حدیث بھی ضعیف ہے. ایک بات یاد رکھیے, حدیث یعنی نبی پاک کا فرمان ضعیف نہیں ہوتا, یہ ایک اصطلاح ہے شریعت کی کہ راوی جو ہوتے ہیں اس راوی کے بارے میں اس کی روایت کرنے میں کچھ شرائط کی کمی ہوتی ہے, اس لیے اس کو ضعیف کہا جاتا ہے. کہا حضور ایک ضعیف حدیث پر عمل کرنے کے لیے اپنی طبیعت کا آپ نے خیال نہیں رکھا. اعلیٰ حضرت نے جواب کیا دیا, حدیث پر اطمینان, اللہ کے نبی کے فرمان پر بھروسہ کیسا تھا. فرماتے حدیث ضعیف ہے مگر امید بڑی قوی ہے, امید بڑی پختہ ہے. میرے نبی نے فرمایا ہے نا, اللہ وہ اجر مجھے دے گا کہ جو بارش میں طواف کرتا ہے وہ رحمت الہی میں نہاتا ہے. اعلیٰ حضرت کو نبی پاک کے فرمان پر یقین کیسا تھا. پتہ ہے ہمارا پرابلم کیا ہے, ہم وظیفہ کرتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا, تعویذ لیتے ہیں مسئلہ حل نہیں ہوتا, دعا کرتے ہیں پرابلم سالو نہیں ہوتی. سب سے بڑا پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہم نہ وظیفے پر اطمینان ہوتا ہے, ہمیں نہ تعویذ پر یقین ہوتا ہے, نہ دعا پر بھروسہ ہوتا ہے. چلو یار کر لیتا ہوں, پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی, پہلے سے ہی سمجھ لو. یہ کتابوں میں لکھا ہے, دعا کے آداب میں لکھا ہے کہ جو بندہ دعا کرتے وقت یہ یقین نہ کرے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اللہ دینے والا ہے دے گا, اس کی دعا قبول نہیں ہونی. ہماری کسی دعا میں بھی یقین نہیں ہوتا ہے, روٹین والی دعا, روٹین والا وظیفہ, روٹین والا عمل, کچھ بھی نہیں ہونا. اعلیٰ حضرت کا یقین دیکھو, حج پہ جا رہے ہیں, والدہ ساتھ ہیں, سمندر کا سفینہ ہے, طوفان آ گیا. ایسا طوفان آیا, اتنا خطرناک طوفان آیا کہ سارے قافلے والوں نے کفن پہن لیے کہ اب گئے. والدہ بھی بڑی عمر میں تھی, گھبرا گئی. اعلیٰ حضرت نے کہا ماں جی آپ نہ ٹینشن لیں, کچھ بھی نہیں ہونا, ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا, ہمارا جہاز نہیں ڈوبے گا. والدہ پھر تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہونے لگی. اعلیٰ حضرت نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہمارا طوفان کچھ بھی نہیں بگاڑے گا, ہم خیر سے پہنچیں گے. تھوڑی دیر ہوئی تو طوفان ختم ہو گیا, سب نے کفن اتار دیے, نارمل ہو گئے. والدہ نے کہا احمد رضا, کیونکہ والدہ اعلیٰ حضرت کو جانتی تھی یہ سچ کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے, اتنی بڑی بات قسم اٹھا لی. احمد رضا یہ تو بتاؤ تم نے اللہ کی قسم کیسے کھا لی, تمہیں اتنا یقین کیسے تھا کہ طوفان کچھ نہیں بگاڑے گا. کہتے ہیں ماں جی میں نے نبی پاک کی حدیث پڑھی ہے, آقا نے فرمایا ہے جو کسی کشتی میں سوار ہو, پانی کے جہاز میں سوار ہو اور پڑھ لے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم, اس کا سفینہ نہیں ڈوبے گا. ماں جی میں نے نبی کی حدیث پر وہ دعا پڑھ لی تھی, ہمارے سفینے کو کچھ بھی نہیں ہونا تھا. اعلیٰ حضرت کہنے والے کہتے ہیں یہ شعر جو ہے نا اعلیٰ حضرت کا, یہ اسی سفینے میں لکھا تھا جب طوفان آیا تھا. وہ کیا شعر تھا, آنے دو یاد بو دو اب تو تمہاری جانب کشتی, تمہیں پہ چھوڑی میرے آقا کشتی, تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے. یہ یقین, دعائیں قبول ہونے لگ جائیں گی, وظیفے کام کرنے لگ جائیں گے جب آپ یقین ساتھ ہو. ایک اور موقع پر اعلیٰ حضرت کو ایک ایسی پرابلم ہوئی کہ منہ سے خون آنے لگا اور منہ بھی بند ہو گیا. اس زمانے میں آپ کے علاقے میں طاعون آ گیا تھا. طاعون بڑی عجیب بیماری ہے, اس میں گٹھلیاں ہو جاتی ہیں, انسان بعض اوقات دنیا سے چلا جاتا ہے. تو ڈاکٹر آیا اور ڈاکٹر نے جب گٹھلیاں دیکھی, منہ بند ہو گیا, خون نکل رہا ہے, تو کہا کہ ان کو طاعون ہو گیا ہے. اور طاعون بڑا ڈینجرس, آج کے زمانے کا کینسر سمجھ لو آپ. اعلیٰ حضرت سر کے اشارے سے بات کرتے رہے کیونکہ اس وقت بول نہیں پا رہے تھے, مگر اشارہ یہی تھا کہ مجھے وہ نہیں ہوا, اور تھوڑے دنوں میں ٹھیک ہو گئے. تب میں نے پہلے ہی کہا تھا نا مجھے طاعون نہیں ہوا. کہا آپ اتنا یقین سے کیسے کہتے ہیں, ڈاکٹر کہہ رہا ہو گیا, سمپٹمز بتا رہے تھے. کہا میں نے نبی پاک کی حدیث پڑھی ہے جو کسی بیماری میں مبتلا شخص کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. میں نے ایک طاعون کے مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی تھی, میرا یقین تھا مجھے یہ بیماری کبھی نہیں ہو سکتی ہے.
کیسا یقین تھا. تو یہ بات سمجھنے میں نے کیا کہا, میں اعلیٰ حضرت کی وہ عادتیں بیان کروں گا کہ جو میں اور آپ امپلیمنٹ بھی تو کریں نا. ہم بھی دعائیں کرتے ہیں, ہم بھی وظیفے پڑھتے ہیں, مگر اطمینان, یقین نہیں, یقین کے ساتھ. بڑا مشہور واقعہ ہے نا کہ گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی, لوگ پریشان تھے, سب گاؤں والوں نے مل کر کہا چلو مل کر دعا کرتے ہیں. کئی مہینے گزر گئے, 1-2 سال گزر گئے, بارش کا ایک قطرہ نہیں گرا. سارے گاؤں والے جمع ہوئے میدان میں, ایک نوجوان چھتری لے کر آیا. سارے گاؤں والے مذاق اڑانے لگے کہ بھائی ایک قطرہ بارش کا گرا نہیں ہے, دریا سوکھ گئے, کنویں سوکھ گئے, جانور پیاسے, تو چھتری لے کر آیا. کہتا ہے مانگنے کس سے آیا ہوں, دینے والے سے مانگنے آیا ہوں. بارش تو ہونی ہے, کیا واپسی بھیگتا ہوا جاؤں گا؟ کتابوں میں لکھا جب دعا ہوئی تو موسلا دھار بارش ہوئی, سارا گاؤں بھیگتا ہوا واپس گیا, نوجوان اپنی چھتری کے سائے میں گیا. اور فرمایا اسی نوجوان کے یقین سے بارش ہوئی. یقین ہی نہیں ہے تو دعائیں کر رہے ہیں, کعبے کے سامنے بھی یوں دل ہو رہا ہوتا ہے, پتہ نہیں کام ہوگا نہیں ہوگا. ارے بھائی اللہ کے گھر میں نہیں ہوگا تو کہاں سے ہوگا؟ تو بھروسہ تو کرو نا. ادعونی استجب لکم, اس نے فرمایا مانگو میں تمہیں دوں گا. تو بس یہی وہ بات ہے جو ہمیں سمجھنی ہے, اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر یقین کرنا سیکھ جائیں. اچھا, اب یقین میں بہت ساری باتیں آتی ہیں. ہمیں بعض اوقات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بڑا دل پہ ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا, میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں. تو پھر تو ٹینشن ختم ہو جانی چاہیے نا. جب بھی خرچ کریں انجوائے کے ساتھ کریں, نہیں ہوگا کم. وعدہ ہے میرے نبی کا, جس کو نبی پاک کے وعدے پر یقین نہیں ہو سکتا اس کا کم ہو جاتا ہو. آپ یقین تو لاؤ نا یار, پھر آپ کی نیت بھی فطور آ گیا. ایسی بہت ساری باتیں جو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے وعدے فرمائے ہیں, تو آپ یقین کے ساتھ کام کرتے چلے جائیں, پھر اس کا نتیجہ آپ دیکھتے چلے جائیں گے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود حقوق العباد کا کیسا خیال تھا. ہوا یہ کہ ایک بار آپ کے پاس جو ہے وہ ایک بچہ جو تھا, آپ اعتکاف میں تھے, اور اعتکاف میں ایک بچہ آپ کے لیے کچھ کھانا وغیرہ لے کر آتا تھا. تو آپ نے, وہ بچہ جو تھا وہ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. اب جب لیٹ ہوا تو آپ نے اس کے سر پر ایک چپت لگا دی کہ میاں اتنی دیر سے کیوں آئے. تو 2 گھنٹے لیٹ آیا تھا وہ. آپ بہت تھوڑا ہی کھانا کھاتے تھے, پھرنی وغیرہ کھاتے تھے, ایک چھوٹا سا پان کھا لیتے تھے. اب جو کیا ہوا کہ جب بچہ چلا گیا تو آپ کو خیال آیا بچے کا تو کوئی قصور نہیں تھا, گھر والوں نے لیٹ کھانا دیا ہوگا اس کو, اس کا کیا قصور تھا جو میں نے اس کے سر پہ چپت لگا دیا. حالانکہ اتنے بڑے بزرگ تھے. اب سحری کے بعد اس بچے کو پھر بلایا, جو شام کو کھانا وغیرہ یا پان وغیرہ لایا تھا, تو بچے کو بلا کر کہتے ہیں کہ بیٹا وہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے جو تمہیں سر پہ چپت لگائی تھی تمہارا تو کوئی قصور نہیں تھا. اب ایسا کرو ٹوپی اتاری کا تم بھی میرے سر پہ چپت لگاؤ. سارے مسجد میں لوگ حیران کہ وقت کا امام چھوٹے سے بچے سے کہہ رہا ہے کہ میرے سر پہ بھی چپت لگاؤ, یعنی سر پہ تم مجھے مارو. بچہ پریشان ہو گیا کہ بابا جی, بزرگ جی, آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یہ تمہیں کرنا پڑے گا. بچہ کانپنے لگا ڈر سے. اعلیٰ حضرت نے اپنی ٹوپی اتاری, اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور کئی بار اپنے سر پر چپت لگائی. اچھا, اس سے پہلے پتہ کیا کیا, اس کو تھوڑے پیسے بھی دیے, تھوڑی ٹافیاں منگا کے دی کہ یہ لے لو اب مار لو. وہ پھر بھی نہیں مانا. پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پہ چپت لگائی, اور اس کے بعد آپ کو چین آیا کہ کہیں یہ بچہ, کیونکہ اچھا بچہ کہتا ہے میں نے آپ کو معاف کیا, یہ شرعی مسئلہ سن لو. وہ کہتا حضور میں نے آپ کو معاف کیا, آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں. فرمایا تم نابالغ ہو, تم مجھے معاف بھی نہیں کر سکتے. ہاں, یہ شرعی مسئلہ یاد رکھیے گا. نابالغ ہمیں تحفہ بھی نہیں دے سکتا, اس کی ملک تو ہوتی ہے لیکن وہ کسی کو دے نہیں سکتا. نابالغ کے حقوق بھی آپ معاف نہیں کروا سکتے. کیا یعنی مثال کے طور پہ کسی نابالغ کو آپ نے کسی طرح تنگ کیا, تکلیف پہنچائی, وہ معاف بھی نہیں کر سکتا. میں پیر و مرشد امیر اہل سنت کا ایک انداز بتاؤں, احتیاط کس کو کہتے ہیں, کیسا فیضان اعلیٰ حضرت ان پر. امیر اہل سنت ایک بار فرماتے ہیں میں اپنے بچوں کے بالغ ہونے کا انتظار کرتا رہا, اور جب میرے بچے بالغ ہوئے تو سب سے پہلے میں نے ان سے معافی مانگی کہ تمہاری نابالغی میں اگر آج تک میں نے تمہارا کوئی حق تلف کیا تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو, کیونکہ بچہ نابالغی میں اپنے حق بھی معاف نہیں کر سکتا. تو اب سوچئے بچے کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے, اس کے ساتھ کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے اس کا دل ٹوٹ جایا کرے. لیکن اعلیٰ حضرت کا حقوق العباد کا ایسا انداز تھا کہ سبحان اللہ, اعلیٰ حضرت کی بات کریں اور ان کے عشق رسول کی بات نہ کریں تو بات ادھوری رہ جاتی ہے. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نبی پاک سے اتنا والہانہ پیار کرتے تھے کہ آپ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے بھی کیسا پیار تھا. آپ نے ایک شعر لکھا, آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. صرف یہ شعر نہیں لکھا, پڑھتا تو میں بھی ہوں, آپ بھی ہیں. آپ نے پریکٹیکلی اس کو ثابت کیا. آل رسول کا کیا ادب ہوا کرتا کہ جب آپ کے پاس کوئی سید زادہ آتا, آپ کسی کو چیزیں
تقسیم فرماتے, لنگر وغیرہ بانٹتے, پتہ چلتا یہ سید ہے تو آپ اسے 2 عطا فرمایا کرتے. ہر عید کے دن اعلیٰ حضرت سب سے پہلے کسی سید سے ملاقات ہوتی, اس کا ہاتھ چوما کرتے. سبحان اللہ. ایک بار اپنی تدریس فرما رہے ہیں, اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہیں, اعلیٰ حضرت کھڑے ہو گئے, تھوڑی دیر بعد پھر بیٹھ گئے, تھوڑی دیر ہوئی تو پھر کھڑے ہو گئے. 2-3 بار ایسا ہوا. لوگوں نے سمجھا کوئی طبیعت کی خرابی ہے, اور حضور آپ بار بار کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ کہا برابر گلی سے ایک بچہ کھیلتے کھیلتے میرے سامنے آ جاتا ہے, مجھے پتا ہے یہ بچہ سید ہے, یہ میرے سامنے آتا ہے, میں اس کے ادب میں کھڑا ہو جاتا ہوں. اتنا عشق رسول اور نبی پاک کی آل سے ایسا پیار. کروں تیرے نام پہ جہاں فدا, نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا, 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پھر ہمیں سیکھنے کو کیا مل رہا ہے کہ آج ہمارے اطراف میں بھی سید صاحبان ہوتے ہیں, آل رسول ہوتے ہیں, ہمیں ان کا ادب کرنا چاہیے. ارے ان کی رگوں میں نبی پاک کا خون ہے, بلکہ غریب سید زادوں کی خدمت کرنی چاہیے. قربان جائیے امیر اہل سنت پر. امیر اہل سنت نے کئی بار مدنی مذاکروں میں یہ فرمایا کہ اپنی روزی کا کوئی 1% فکس کر لے, اپنے نفع کا کوئی پرسنٹیج فکس کرے کہ وہ پیسے صرف صاف پیسے آل رسول کی خدمت میں خرچ کرے. ارے جن کے نانا کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں, اگر ان کی آل کی خدمت آپ کر دیں گے, ان کی دعائیں لگ گئیں تو نانا جان کی شفاعت مل جائے گی. تو آئیے آج میں اور آپ بھی سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اس عمل کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں سید صاحبان کی خدمت کا حصہ رکھا کریں. اور سچی بات یہ ہے, ان کی خدمت کر کے ہم اپنے بھاگ جگا رہے ہوتے ہیں, ہم ان پر احسان نہیں کر رہے, ان کے نانا جان کا صدقہ ہمیں مل رہا ہے. تو بہرحال اعلیٰ حضرت کا عشق رسول کیسا ہے کہ سچی بات یہ ہے, کچھ شخصیات کا تعارف ہوتا ہے کہ جناب یہ حساب میں بڑا مضبوط ہے, یہ جناب کیلکولیشن میں بڑا مضبوط ہے, اس کی پلاننگ بڑی اچھی ہے, یہ خوبصورت بہت ہے, اس کا ذہن بہت اچھا ہے, یہ بولتا بہت اچھا ہے. مگر اعلیٰ حضرت کا تعارف کیا ہے؟ عشق و محبت. عشق و محبت. اعلیٰ حضرت یعنی نبی پاک کا عشق ان کے اندر ایسا تھا کہ جناب آج بھی اعلیٰ حضرت کو پڑھیں. سچی بات تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت مجھے اور آپ کو سکھاتے ہیں کہ سرکار دو عالم سے پیار کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. باتیں تو بہت ساری ہیں, اشعار تو بہت سارے ہیں, اگر اعلیٰ حضرت کے عشق کو جانچنا ہے تو آپ کی شاعری کو پڑھیں. آپ بتاتے ہیں کہ نبی پاک سے محبت کیسے کرنی ہے. اچھا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کیسا تھا؟ جب کوئی فنا فی الرسول کے مرتبے پر ہوتا ہے نا, تو اس کو ہر جگہ اپنا محبوب ہی یاد آتا ہے. اب مثال کے طور پہ ہم کسی باغ میں جائیں, آج کل جاتے ہیں گرمیوں میں لوگ اچھے علاقوں میں, سبز علاقوں میں, بڑا اچھا لگتا ہے, پھول بھی ہیں, باغ بھی ہیں, ہم کہتے ہیں جناب بڑا مزہ آ رہا ہے, پھولوں کی خوشبوئیں اچھی ہیں, جناب بڑا گرینری ہے, طبیعت فریش ہو گئی. مگر اعلیٰ حضرت نے ہو سکتا ہے کسی باغ کی سیر کی تو قلم اٹھا کر کیا لکھتے ہیں؟ انہی کی بو مایائے سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں ہے. میں اور آپ گلاب سونگیں تو کہتے بڑی خوشبو ہے, میرے رضا کہتے خوشبو ایسے ہی نہیں آئی, کیا مدینے سے صبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج کچھ نئی بو, بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ. کہتے ہیں جو آج بھونی بھینی خوشبو آ رہی ہے نا, اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینے سے ہوا آئی ہے جو ان پھولوں کو ٹچ کر کے گزری ہے. سبحان اللہ. آج میں اور آپ دیکھتے ہیں, جب بھی چاند دیکھتے ہیں, چاند کی خوبصورتی میں کھو جاتے ہیں. چاند کی 2 صورتیں بڑی خوبصورت ہیں. ایک خوبصورتی ہے جب چاند پہلی رات کا ہو, جس کو کریسنٹ کہتے ہیں, ہلال کہتے ہیں, اور جناب جب چاند پورا ہو تو اسے فل مون کہتے ہیں, 14ویں رات کا چاند کہتے ہیں. مگر میرے رضا کا تخیل دیکھیں کہ جب آپ پہلے دن کے چاند کو دیکھیں نا, تو وہ کشکول جیسا لگتا ہے, وہ پیالے جیسا لگتا ہے. پہلی تاریخ کو تنخواہ ملتی ہے نا, پورے مہینے کی سیلری ملتی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا, اے چاند آجا جلدی مدینے اور آقا سے پورے مہینے کی بھیک لے جا, بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا. ماہ 9 طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا, جلدی آ کر پورے مہینے کی خیرات لے جا. اچھا, اسی چاند کو اگر الٹا کر دیں, یوں تو کشکول ہے نا, اگر اس کو یوں کر دیں تو پھر کیا بنتا ہے؟ اب تخیل رضا دیکھیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چاند کو اگر یوں دیکھیں نا, تو یہ تو ناخن کا کوئی اشارہ لگ رہا ہے, یہ تو ناخن کے شیپ میں بن جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے بوڑھے آسمان, تیرے پاس چاند ہے, اتنا پھول رہا ہے, پہلی رات کا چاند ہے, اپنے اوپر اتنا پھول رہا ہے, اتنا مت پھول, میرا دل بھی میرے آقا کے مبارک پیروں کے ناخن کا شیدائی ہے.
اگر امیجنیشن سمجھنے والا کوئی ہو نا تو دیوانہ ہو جائے گا اعلیٰ حضرت کا. یہ نہیں کہا کہ میرے پاس پیارے آقا کے قدموں کے ناخن ہیں، ناخن نہیں ہیں، میرا دل اس ناخن کا شیدائی ہے. تو کس بات پہ پھول رہا ہے؟ سنو شعر کیا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نہ اے چرخ کہن پھول، اے بوڑھے آسمان مت پھول پہلے دن کے چاند پر، میرا دل بھی نبی پاک کے پاؤں کے ناخن کا شیدائی ہے. اب پورے دن کا چاند، پورے 14 تاریخ کا جو چاند ہوتا ہے کتنا پیارا، بڑے بڑے شاعروں نے 14ویں کے چاند کو اپنے محبوب سے ملایا، مثالیں دی کہ میرے محبوب کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا ہے. اعلیٰ حضرت کا تخیل دیکھیں، کہتے ہیں اے چاند لگ تو بڑا خوبصورت رہا ہے، مگر آپ نے دیکھا ہوگا 14ویں کے چاند پر داغ نظر آتا ہے، تھوڑا سا ڈیفیکٹ نظر آتا ہے، اگر وہ داغ بھی نہ ہوتا تو اور خوبصورت ہوتا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چاند تجھ سے ہو گئی غلطی. غلطی یہ ہو گئی کہ تیرے پاس ہی تو گزرے تھے پیارے آقا معراج کی رات، ہیں آسمانوں کی سیر پہ گئے تھے نا، نبی پاک آسمانوں پر گئے، تیرے قریب سے تو گزرے تھے. آقا کے قدموں سے لگنے والی خاک اٹھا لیتا، چہرے پہ مل لیتا، تیرے داغ دھل جانے تھے. کیا لکھتے ہیں، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی، ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ مل پہ ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے. اچھا اب میں اور آپ جب کبھی گاؤں میں جائیں، ویسے مدنی قافلوں میں جایا کرو تو گاؤں میں بھی جانے کو ملتا ہے. اب تو شہر والوں نے تارے دیکھے ہی نہیں ہیں، یہ بچوں نے تو پتہ نہیں کتنا ٹائم ہو گیا سٹارز نہیں دیکھے ہوں گے، لائٹوں میں نظر نہیں آتے، مگر آپ کسی انٹیریئر میں جائیں تو تارے بہت اچھے لگتے ہیں اور بہت سارے نظر آتے ہیں. ہم دیکھیں تو کہتے ہیں دیکھو دیکھو چاند آسمان پر کتنے تارے نظر آ رہے ہیں، مگر جو نبی پاک کے عشق میں گرفتار ہونا اسے وہاں بھی آقا کی یاد ستاتی. کہتے پتہ یہ تارے کیوں چمک رہے ہیں، یہ تارے کیوں چمک رہے ہیں؟ کہتے جب نبی پاک معراج کی رات دولہا بنے تھے نا اور غسل کیا تھا تو آقا کے جسم سے جو قطرے ٹپکے تھے وہ تاروں نے سنبھال کر رکھ لیے تھے. وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے. سب سے اللہ کی بڑی نعمت، سب سے خوبصورت نعمت کون سی ہے؟ جنت. جنت کیسی ہوگی اور اس کا رنگ و روغن کیسا ہوگا؟ میرے رضا سے پوچھو، عشق دیکھو. جنت کے بارے میں خیال بھی آیا تو کیا خیال آیا؟ کہتے میں بتاتا ہوں جنت کا جو رنگ و روغن ہے نا وہ پتہ ہے کیا تھا؟ میرے آقا علیہ السلام کے جب تلوے دھوئے گئے تھے نا معراج کی رات، جسم نہیں تلووں کا جو دھون بچا تھا نا اسی کو اللہ کے کرم سے جنت کا رنگ و روغن بنا دیا گیا. بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے. یہ ہے عشق کا لیول. مدینے سے پیار کیسا؟ ارے مدینے سے تو بات بعد میں کریں گے، مدینے کے کتوں سے کیسا پیار ہے. کہتے ہیں رضا مدینے گئے تھے، مدینے کے کتوں کی خدمت کی کہ نہیں کی؟ اچھا کتے نارملی جو سگ ہوتے ہیں گوشت پسند کرتے ہیں نا. کہتے اے رضا مدینے کے تیرے نبی کے شہر کے کتے تھے، ان کو اپنے دل کا ٹکڑا کاٹ کے دیتا نا، گوشت کھلانا تھا تو دل کا پارٹ آف دا ہارٹ کھلاتا، کیا ہو جانا تھا؟ جان چلی جاتی. کوئی بات نہیں، آقا کے گھر کے کتوں کی خدمت کرنی چاہیے تھی. لیول آف عشق دیکھیں. کہتے ہیں پارا اے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. پھر اعلیٰ حضرت ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں دیکھو یقیناً سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت پر مان تو کرنا ہے، مچلنا تو ہے، مگر رونا بھی ہے، اپنے گناہ بھی یاد رکھنے ہیں، شرمندہ بھی ہونا ہے. کیا عرض کرتے ہیں اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے تیری خود در گزر کی ہے. قرآن پر کیسی نظر تھی؟ کہتے ہیں حضور آئے نہیں ہیں، بلایا گیا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. حضور قرآن نے کہا ہے کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کے در پر آ جاؤ. تو کیا لکھتے ہیں حضور مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. یا رسول اللہ ہم خود نہیں آئے، ہمیں تو قرآن نے آپ کا در دکھایا ہے. سبحان اللہ. پھر عرض کرتے حضور ہم سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، جائیں کہاں پکارے کسے کس کا منہ تکیں، کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے. کیا خوبصورت انداز سے التجا کرنا سکھاتے ہیں، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر
غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، حضور آپ کے ٹکڑوں پہ بڑے ہوئے ہیں، اب کدھر جائیں گے؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت کے اشعار سکھاتے ہیں آقا سے عرض کیسے کرنا ہے، محبت کیسے کرنی ہے، دیوانگی اور وارفتگی کیسے ہونی چاہیے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا سوچیں، جو ہمیں سکھا رہے ہیں مدینے کیسے جانا ہے، خود مدینے گئے ہوں گے تو کیا کیفیت ہوگی؟ جب آپ مدینے گئے تو دل میں تمنا کیا تھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کرنا۔ خواب میں دیدار کر چکے تھے، تمنا یہ کی کہ اب جاگتی آنکھوں سے دیدار کرنا ہے۔ روضہ رسول پر حاضر ہوئے اور ساری رات صلاۃ و سلام پڑھتے رہے، درود پڑھتے رہے، عرض کرتے رہے۔ یاد رکھیے گا، عاشقوں کو آزمایا جاتا ہے، ہاں ان کی تڑپ بڑھائی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت ساری رات تڑپتے رہے، جب دیدار نہیں ہوا نا تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور کیا کلام لکھا؟ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغے مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ لکھتے لکھتے پھر مکتے میں وہ عاجزی کی کہ لکھتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یعنی خود انکساری کر کے عرض کرتے ہیں حضور میری کیا اوقات، میری کیوں سنی جائے گی؟ ابھی کیا کرم ہوا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلیٰ حضرت کو سر کی آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے دیدار عطا فرما دیا۔ ایسے عاشق رسول ہیں ہمیں سکھا رہے ہیں محبت کیسے کرنی ہے۔ یہ دنیا کے نظاروں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو اے نوجوانوں، لندن پیرس ادھر ادھر کے خواب نہ دیکھو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور تھا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اللہ کرے دل و جان کیفیات بس مدینے کی طرف لگی رہے، زندگی کا مزہ بھی اسی میں۔ تو بہرحال اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کا صدقہ اللہ ہمیں بھی عاشق رسول بننا نصیب فرمائے۔ آخری بات تاکہ میسج مزید لے کر جائیں، باتیں تو اتنی ہیں میں ساری رات بیان کرتا رہوں، اور اعلیٰ حضرت کی شاعری میں تو وہ ویرائٹی ہے، اور میرے آس پاس ایسے ایسے نعت خواں بیٹھے ہیں، ان کو اور مزید کتنے اشعار یاد ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت کو ایک بار بریلی شریف کے قریب ایک ریاست ہے نان پارا، اس کے نواب کے بہت سارے لوگ قصیدے لکھتے تھے، تو وہ نواب انعام دیتا تھا، کمپٹیشن ہوتا تھا، بڑے لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے ہماری کوئی تعریف بیان کرے۔ اعلیٰ حضرت کے پاس کچھ لوگ آئے کہ حضور آپ کے بھی علمی کام وغیرہ تھوڑے پیسے کی وجہ سے رک جایا کرتے ہیں، آپ بھی قصیدہ لکھتے ہیں، اتنی نعتیں لکھتے ہیں، ایک نواب کا قصیدہ بھی لکھتے ہیں، آپ کو لکھنا تو بڑا اچھا آتا ہے، آپ فرسٹ ہی آئیں گے، بڑا تحفہ مل جائے گا، گفٹ مل جائے گا، آپ کا بھی کام ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، ہو سکتا ہے اس زمانے کے لوگوں نے سوچا ہو کہ ون آف دا بیسٹ قصیدہ آنے والا ہے اور یہ ٹاپ پہ آ جائیں گے۔ ہاں اعلیٰ حضرت نے لکھا تو ون آف دا بیسٹ قصیدہ، مگر کسی نواب کی شان میں نہیں، اپنے آقا کی شان میں لکھا، اور واقعی ون آف دا ماسٹر پیس لکھ دیا آپ نے۔ کیا لکھا؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یقین کریں اس ہر پورے کلام کے ایک ایک شعر پر کئی کئی دیر بات ہو سکتی ہے، مگر اس کی میں خوبصورتی اور گہرائی صرف ایک شعر میں بتا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے، میرے آقا کے حسن کا کمال یہ ہے کہ نقص کو چھوڑ دو، امیجنیشن آف نقص یعنی گمان نقص بھی نہیں ہے۔ دنیا میں ہر نعمت کے ساتھ کوئی زحمت ہوتی ہے، پھول لیتے ہیں تو کانٹا آ جاتا ہے، شمع جلاؤ تو دھواں نکلتا ہے جو مزہ نہیں دیتا۔ کبھی کوئی ایسی کینڈل ملے جس میں دھواں نہ ہو، کبھی ایسا پھول ملے جس میں کانٹا نہ ہو تو مزہ اور ہے۔ کہتے ہیں میرے آقا وہ پھول ہیں جس میں کانٹا نہیں ہے، آقا وہ شمع ہے جس میں دھواں نہیں ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ آقا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ لکھتے 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 مکتب کمال کرتے ہیں، کہتے کروں مدح اہل دول رضا، اے رضا میں مالداروں کی شان بیان کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ پہلے تو شاعری کی خوبصورتی، پھر میسج۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ میرا دین پا رہے نہ نہیں، میں آقا کے در کا فقیر ہوں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ پیسے کے لیے کسی کی مدح کروں، مگر پارا نا سے کیا کیا؟ ریاست کا نام کیا تھا؟ نان پارا، نان پارا کے ہی ٹکڑے کر دیے اور کہا میرا دین پارا نا یعنی روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، اشارہ کر دیا کہ نان پارا والوں کی مدح نہیں کروں گا۔ اور ہمیں کیا پیغام دیا؟ بس یہ میسج آج میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں لے کے چلے جائیے کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا،
میرا دین پارائے نہ نہیں، میں آقا کا غدا ہوں، آقا کا فقیر ہوں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے اس کے لیے دین بیچ دوں۔ آج کاروبار کے نفع کے لیے لوگ دین بیچ دیتے ہیں، سودا کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں یار چلے گا، تھوڑا بہت ہی تو جھوٹ بولنا ہے، تھوڑی تو ملاوٹ کرنی، تھوڑی تو گڑبڑ کرنی۔ جب نفع آئے سامنے، ڈیل آئے اور پتہ چلے کہ یہ منع ہے تو دل سے آواز آنی چاہیے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ جب اپنے گھر میں کوئی فنکشن ہو، گھر میں کوئی خوشی ہو اور گھر والے کہیں، فیملی والے کہیں ناچ گانا تو کرنا پڑے گا، یہ الٹے سیدھے فنکشن تو کرنے پڑیں گے، کیا کریں جناب، فیملی کو راضی کرنا ہے، تو دل سے آواز آئے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھیں، کسی برائی کی طرف لے جانے لگیں، کسی برے کام میں انوالو کریں، دل سے آواز آئے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ۔ کبھی اگر یہ بات آپ کے دل میں بیٹھ گئی نا کہ آقا کو ناراض نہیں کرنا، اعلیٰ حضرت نے تو فارمولہ دیا ہے نا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ آقا کو راضی کر لیں، انہی کی رضا کی فکر کر لیں تو پھر رب بھی راضی ہو جائے گا اور دین و دنیا بہتر ہو جائے گی۔ تو بہرحال اعلیٰ حضرت کے اس پیغام کو یاد رکھیے، اپنی زندگی کو اللہ رسول کی فرما برداری میں گزارنے کی کوشش کیجیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں ہمیں یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں، اس پر عمل کیجیے۔ ربیع الاول آنے والا ہے، اپنے گھروں کو سجائیے، پرچم لگائیے، مگر اپنا آپ بھی سجائیے۔ ہر کسی کی برتھ ڈے میں گفٹ دیتے ہو نا، بچے کے برتھ ڈے ہو تو چاکلیٹ دیتے ہیں، ٹوائز دیتے ہیں، بڑے کی برتھ ڈے ہو تو بک دیتے ہیں، سوٹ دیتے ہیں، عطر دیتے ہیں۔ پیارے آقا کو کیا گفٹ دو گے؟ برتھ ڈے آ رہا ہے ان کا، کیا پسند ہے ان کو؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، آقا فرماتے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو آئیے نا نیت کرتے ہیں کہ بس 5 وقت نماز پڑھ کے، کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، حضور کا میلاد منائیں، گھر بھی سجائیں، اپنا آپ بھی سجائیں، سنتوں پر عمل کر کے میلاد منائیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ نبی پاک، دیکھیں ہم تو اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیں گے نا۔ بادشاہ کے دربار میں فقیر جاتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیتا ہے، بادشاہ پھر اپنی حیثیت کے مطابق عطا فرماتا ہے نا۔ تو آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، تو ہم اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیں، پھر دیکھیں نبی پاک کیسی نگاہ رحمت فرماتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔